بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 فروری کو سب سے بڑی شکست کسے ہوئی ہے؟ چوروں کا ٹولہ کتنا عرصہ اقتدار میں رہے گا؟ نادرا میں کون سی بڑی گیم ڈالی جا رہی ہے؟ فارم 45 الیکشن کمیشن کے گلے کی ہڈی کیوں بنا ہوا ہے مسلسل، جبکہ سارا نظام منصوبہ سازوں کے کنٹرول میں ہے؟ پنجاب پولیس کو ایک بار پھر اپنے پالتو کی طرح عوام پہ چھوڑے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ اسی ہفتے میں عمران خان کے تمام کیسز جن میں اب تک انہیں سزا ہوئی ہے، ان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ یہ پروسیس شروع ہوگا اور یہ 4 سے 6 ہفتے کے دوران مکمل ہو سکتا ہے۔ ون وے اور اندر اس میں فیصلہ آ جائے گا۔ ان کی سزائیں معطل ہوں گی، ضمانتیں ہوں گی یا درخواستیں مسترد ہوں گی، جو بھی ہوگا اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بڑا اہم ہفتہ شروع ہو رہا ہے۔ نادرا میں جو کارروائی ڈالی گئی وہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک سٹنگ جرنل کو اس میں عہدہ دیا گیا، لیکن اب یہ کارروائی مزید بڑھائی جا رہی ہے۔ نادرا میں نوکریاں آئی ہیں اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ریٹائرڈ کرنل یا ریٹائرڈ میجر ہیں تو پھر آپ کو ترجیح دی جائے گی، یعنی حاضر سروس کے نیچے اب ریٹائرڈ لوگ بھی کام کریں گے، اور ریٹائر بھی ہو جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آرمی کے کوڈ کے اندر ہی ہوتے ہیں اور انہیں یس سر ہی بولنا ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ خبر ہے، تو اس کے لیے فہیم اختر جو کور کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور سب سے اوتھینٹک الیکشن کمیشن کے رپورٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان انتخابات میں بڑے پیمانے پر فارم 45 کے برعکس فارم 47 بنائے گئے ہیں اور ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا۔ الیکشن ٹریبیونلز میں عذرداریاں بھجوائی جا رہی ہیں۔ کاؤنٹر فائلز جو ہوتے ہیں ان میں جو انگوٹھوں کے نشانات ہیں ان کی تصدیق کے لیے یہ معاملہ نادرا جائے گا۔ آپ سمجھ جائیں آپ ساری کہانی کہ اینڈ میں ان ساری چیزوں کا فیصلہ نادرا میں ہونا ہے، اور کیونکہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہیں تو سب لوگ مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، سب کو فردن دھمکیاں دینا آسان نہیں ہوتا۔ جب ریٹائرڈ لوگ لگیں گے نوکریوں میں تو انہیں بتانا نہیں پڑے گا، انہیں پہلے ہی پتا ہوگا کہ اوپر سے کیا آرڈر آیا ہے، وہ ایک کمانڈ کے انڈر کام کرنے کے پہلے سے عادی ہوتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں ساری کہانی کہ نادرا تک کو مینیج کیا گیا، اپنا بندہ بٹھایا گیا۔ رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیا ہے، اس کا ایک اور ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ میتھیو ملر جو سپوکس پرسن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں جو شیم پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے بیلاروس میں۔ 1400 پولیٹیکل پریزنرز تھے، ایک خوف کی فضا تھی، یہ فیئر الیکشن نہیں تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں بیلاروس کے لوگوں کی جو جمہوریت کے لیے خواہشات ہیں ان کو۔ 1400 پولیٹیکل پریزنرز اور خوف کی فضا میں الیکشن، شیم الیکشن، یہ سب کچھ آپ کو سنا نہیں لگ رہا؟ یہ سب پاکستان میں ہوا ہے، لیکن امریکہ اس کے بارے میں ایک بیان تک دینے کا روادار نہیں ہو رہا۔ آپ یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن اینڈ کیپ عمران خان آؤٹ آف پالیٹکس کا جو منصوبہ ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آگے اس کی ذیلی ریاستیں، کچھ عرب ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پہ۔ ناظرین، آپ کو شروع میں بتایا کہ فارم 45 الیکشن کمیشن کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ نون لیگ کو جعلی بنا کے دیے جا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کو جعلی دیے جا سکتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی امیدوار تھے ان سب کو کیسے جعلی بنا کے دیں گے؟ ان سب نے تو اپنے زیادہ تر فارم 45 تحریک انصاف کو دے دیے ہیں۔ یہ ٹریکس کور کرنا مشکل تر نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے 14 دن کے اندر کی شرط کے باوجود الیکشن کمیشن نے اب تک اپنی ویب سائٹ پر فارم 45 اپلوڈ نہیں کیے، کیونکہ وہ جعلی ہیں۔ پتہ چل جائے گا اور تحریک انصاف اپنا کیس بہتر بنا سکے گی اگر وہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی گیم کھیل رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے پاس پکے ثبوت ہیں کہ کتنے سیٹوں پر اور کتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ 8 فروری کو سب سے بڑی شکست کس کو ہوئی ہے؟ میں ایک تحریر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ زبردست تحریر ٹویٹر سے مجھے ملی ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ الیکشن 2024 میں سب سے بڑی لوزر پاکستان کی آرمی ہے، اس کے باوجود وننگ پرائز انہوں نے ہی جیت لیا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر وہیں پہنچ گیا ہے جہاں آج سے 2 سال پہلے کھڑا تھا۔ ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا لگا ہوا ہے جو لوگوں کے مینڈیٹ کو روند رہا ہے۔ ہارے ہوئے شکست خوردہ ڈاکو اور چور جو ہیں، جو ایک گنڈوں کا ٹولہ ہے، یہ ایک بار پھر پاکستان پہ مسلط ہو چکا ہے، جنہوں نے پاکستان کی معیشت،
پاکستان کا سیاسی استحکام سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ جو ہنتا ہے اس نے امریکہ کے ساتھ مل کے 2022 میں عمران خان کو اس لیے نہیں نکالا تھا کہ 2024 میں عمران خان کو ایبسلوٹ میجورٹی کے ساتھ واپس آنے دیتے۔ البتہ پاکستانی عوام نے وہ کر دیا جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے تقریباً جو ہنتا ہے اور جو امریکہ ہے ان دونوں کو شکست دے دی۔ یہ تاریخی کہانی ہے ایک ایسے سیاسی مارکے کی جو تہخانوں سے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے، کبھی کبھار گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ بیٹل لڑی گئی۔ لوگ یہ بیٹل جیت گئے۔ ہنتا اور اس کے بیکرز یعنی امریکنز شکست کھا گئے۔ لیکن پھر ڈاکہ شروع ہوتا ہے۔ 2 سال تک ہنتا اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں الیکشن سے رائے فرار اختیار کرتے رہے۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی شکست نوشتہ دیوار ہے۔ تمام پروپیگنڈا، فالس فلیگ آپریشنز، ساری فسطائیت، پری پول ریگنگ، یہ سب کچھ عمران خان کو شکست دینے کے لیے کیا جا رہا تھا، مگر یہ سب ناکام رہا۔ الیکشن میں جانے کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہنتا اور ان کے پی ڈی ایم ساتھیوں کو کچھ بہت ہی خطرناک کرنا تھا، بہت ہی سیاہ کرنا تھا، اور وہ ایسا جھٹکا تھا جو ملک کی سپریم کورٹ کے ذریعے تحریک انصاف کو دیا گیا، اور وہ تھا بلے کا نشان واپس لے لینا۔ بلے کا نشان واپس لینا ایک ایسی چیز تھی کہ اس کے بعد فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ سوچا جا سکتا تھا کہ تحریک انصاف یہاں سے کم از کم نہیں جیت سکتی، گیم اوور ہو چکی ہے۔ یہ ہر طرح سے ناممکن نظر آتا تھا۔ لاجسٹیکلی دیکھیں، کسی بھی طرح سے دیکھیں، سینکڑوں مختلف انتخابی نشانوں کے ساتھ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کا جیتنا ناممکن نظر آتا تھا، مگر پھر پی ٹی آئی نے وہ کر دکھایا جو ناممکن نظر آتا تھا۔ پی ٹی آئی نے موسٹ پروبیبلی ایک ایسی کیمپین لانچ کی جو شاید دنیا کی سیاسی تاریخ میں کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پی ٹی آئی کی اس فورس کو والنٹیئرز نے ملٹی پلائی کیا اور انتخابی نشان بچے بچے تک پہنچا دیے گئے۔ نہ اہل ہنتا اور ان کے سپورٹرز یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ جو کچھ ہم نے کر دیا ہے اس کے بعد تحریک انصاف کسی صورت جیت نہیں سکتی اور ہم آرام سے جیت جائیں گے۔ انہوں نے کیمپین تک نہیں کی۔ نواز شریف ہو جائے، جب سارے ہو جائیں، انہوں نے کیمپین کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ساڑی گال ہو گئی ہے، اب کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران ہم نے انپریسیڈنٹڈ پری پول ریگنگ دیکھی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، کاغذات نہیں جمع کرانے دیے گئے۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا لوگوں کے اوپر؟ یہ سب کرنے کے باوجود پارٹی کو فار آل پریکٹیکل پرپسز ڈیزالو کر دیا گیا، مگر پھر بازی نے پلٹا کھایا 8 فروری کو۔ لوگ جوک در جوک ایسے نکل کے آئے جیسے پکنک منانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ووٹ ڈالا۔ ہنتا نے تمام موبائل، سیلولر، انٹرنیٹ سروسز باہر بند کر دیں۔ ملک کے 57% لوگ کسی نہ کسی انداز میں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، لیکن اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ جب لوگ اپنے گھروں کو پہنچے اور جو کیبل انٹرنیٹ تھا گھر میں لگا ہوا، اس کے ذریعے جب ویڈیوز اپلوڈ ہوئی تو پتہ چلا کہ کتنی لمبی لائنیں تھیں اور کتنے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے آئے ہوئے تھے۔ جب یہ حالات ہنتا نے دیکھے، انہوں نے سمجھ لگا کہ جتنی بھی پری پول ریگنگ ہم نے کی، نشان لیا، سب کچھ وہ بیکار گیا۔ تو پھر ریگنگ کا نیکسٹ فیز شروع ہوا۔ کئی جگہ پہ پولنگ بہت لیٹ شروع کی گئی، کئی جگہ پہ روک دی گئی، سلو کی گئی تاکہ ٹرن آؤٹ کم رکھا جا سکے۔ پولنگ ختم ہوئی اور کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ شام تک پی ٹی آئی 154 سیٹوں پر جیت رہی تھی 265 میں سے، اور پھر نتائج روک دیے گئے۔ میڈیا کو نتائج دینے سے منع کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کلیئر میجورٹی سے جیت رہی تھی۔ فارم 45 کے اوتھینٹک ڈیٹا کے مطابق ٹی وی چینلز نتائج دکھا رہے تھے۔ جب سب کچھ فیل ہو گیا تو پھر دھاندلی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تمام ٹی وی چینلز پہ نتائج روک دیے گئے، بند کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو آر او کے دفاتر سے ہنگامی بنیادوں پہ باہر پھینک دیا گیا۔ جب کئی گھنٹے نتائج رکے رہے تو لوگوں نے سوچا کہ تحریک انصاف تو جیت چکی ہے، اب جو بھی ہوگا زیادہ سے زیادہ 15-20 سیٹیں اوپر نیچے ہو جائیں گی، تحریک انصاف کمفرٹیبلی جیت گئی ہے۔ لوگ سو گئے رات کو۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ سو گئے رات کو 3-4 کے بعد کہ وہ ہوا پاکستان میں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔
پی ٹی آئی نے وفاق میں 180 سیٹیں جیتی تھیں جنہیں 93 سیٹوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی سے 100 سیٹیں چھین لی گئیں۔ نون لیگ جو ٹوٹل 15 سیٹیں جیتی تھی ان کو 75 سیٹیں عطا کر دی گئیں۔ کیا پی ٹی آئی اس دھاندلی کو روک سکتی تھی؟ بالکل روک سکتی تھی۔ پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ ایک دم ایکشن میں آئی اور بہت سارے علاقوں میں لیڈرشپ نے یہ انشور کیا کہ وہ عوام کا ایک جم غفیر اپنے ساتھ رکھیں اور فارم 47 لیے بغیر گھر نہ جائیں۔ جہاں جہاں پہ یہ ہوا وہاں پہ نتائج مل گئے۔ فار ایگزامپل شیر افضل مروت کو بھی اسی چیز کا سامنا ہوا تو وہ لوگوں کے ساتھ وہاں ڈٹ گئے اور اپنا نتیجہ حاصل کیا فارم 47۔ وہیں پہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے تھوڑی سی سستی دکھائی، سوشل میڈیا پہ تو پوسٹ کرتے رہے لیکن عوام کو لے کے جب نہیں پہنچے تو ان کی سیٹ ان سے ہتھیا لی گئی۔ جہاں عوام کا رش تھا وہاں یہ کارروائی نہیں ڈالی جا سکی۔ اگر یہ کافی نہیں تھا تو پی ٹی آئی نے ایک اور ناقابل معافی جرم بھی کر دیا۔ جب یہ ڈاکہ مارا جا رہا تھا تو پی ٹی آئی ایز اے ہول سو رہی تھی۔ جو ایکٹنگ لیڈرشپ ہے وہ کہیں بھی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ وہ کروشل وقت تھا 8 فروری کا، عوام جوش میں تھی، انہوں نے ووٹ ڈالا ہوا تھا، جذبے سے تھے، جیتنا چاہتے تھے کہ ماس موبلائزیشن کر کے آروز کی اس واردات کو روکا جا سکتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہنتا کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کس بڑے پیمانے پر دھاندلی کرنی پڑے گی، کیسے سب مینیج کریں گے، کیونکہ سب کچھ جو انہوں نے پری پول کر دیا تھا وہ تسلی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اچانک افتاد آن پڑی تھی کہ تحریک انصاف کلین سویپ کر چکی تھی۔ اگر اس ٹائم ماس موبلائزیشن شروع ہو جاتی، لاکھوں لوگوں کو لے کر لیڈران خود گلی محلوں سے نکلتے اور پہنچ جاتے آروز کے دفتر کے باہر اور یہ سارا کچھ رکواتے، تو یقین مانے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا جو ہوا ہے۔ آخر کار جب پی ٹی آئی نے بڑے پیمانے پر احتجاج کی کال دی تو اچانک ان کے کان میں کسی نے ڈالا کہ یہ تو 9 مئی کی طرح کا فالس فلیگ آپریشن کرنے کا پلان رکھتے ہیں، اور وہ احتجاج بھی کینسل کر دیا گیا۔ جو جوڈیشری ہے جس کے پیچھے اصل میں ہنتا ہے وہ آپ کو فارم 45 کے مطابق کم از کم سیٹیں تو نہیں دینے والے، تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ سیٹ آپ کو ادھر سے ایک آدھ سیٹ ادھر سے واپس مل بھی جائے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا۔ وائل فارم 45 بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس دوران جو اتنا وقت مل گیا ہے ہنتا کو، انہوں نے بہت سارا فالس ایویڈنس بھی اکٹھا کر لیا ہے، انف کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے ٹریبیونلز میں اور باقی عدالتوں میں۔ یعنی یہ کیس لٹکانا اب ان کے لیے بہت آسان ہے اور 5 سال اسی طرح گزارے جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اب کرنا کیا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور ان کروکس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، اسمبلی کے اندر بھی، گراؤنڈ پر بھی اور عدالتی سطح پر بھی۔ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو آپریشن مینڈیٹ ریکوری لانچ کرنا چاہیے جس کے 6 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے تمام کورٹس میں فارم 45 کے ساتھ جائیں۔ سٹیپ نمبر 2 ہے کہ اپنے پارلیمنٹ میں تگڑی اپوزیشن کریں۔ سٹیپ نمبر 3 ہے کہ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ اپنا مقدمہ لڑیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اور فورمز کو انگیج کریں، اس میں انٹرنیشنل سٹریٹس بھی آ سکتی ہیں، یعنی اوورسیز پاکستانی احتجاج کریں۔ جو ڈے ٹو ڈے لائفز ہے، روزمرہ کی زندگی میں، اس کو بالکل بھی پسے پشت مت جانے دیں جتنے بڑے پیمانے پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور لوگوں کے ذہن اور دل ہمیشہ اس کے ساتھ جوڑے رکھیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، مینڈیٹ واپس لینا ہی لینا ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار جو ماس موومنٹ ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد میں ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے سٹ ان پلان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مدد لی جا سکتی ہے اس بلو پرنٹ سے جو بھارت میں مودی کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا تھا، جو وہاں پہ کسانوں نے احتجاج کیا تھا۔ انہوں نے اپنی سپلائی لائن کیسے رکھی، کھانا پینا ہر چیز کیسے مینیج ہوا، وہ کیسے رہے اتنا عرصہ کہ 1 سال میں اپنی تمام ڈیمانڈز ان کی پوری ہوئی تھی۔ اس طرح کا ایک پروٹیسٹ بھی پلان کرنا پڑے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ 90 سے 95% عوام ہے، کوئی بھی قسم کا پروٹیسٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس دوران تحریک انصاف کو انٹرنیشنلی بھی لابنگ کرنی چاہیے۔ جو بھی باجوہ عمران خان کے خلاف اور موجودہ قیادت جو بھی بکواس امریکیوں کے دماغوں میں ڈالتی رہی ہے کہ یہ کوئی فنڈامنٹلسٹ ہے، انتہا پسند ہے، یہ کوئی یہاں پہ شریعہ لا قائم کر دے گا، اور جو بھی باتیں کرتے رہے ہیں جس سے مغرب ڈرتا ہے، ان باتوں کو کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کس قسم کی ریاست یہاں بنانا چاہتے ہیں اور مغرب سے کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے
کیونکہ لابنگ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس ٹائم دنیا عمران خان کے خلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عقل کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں عوامی سطح پہ کیا ہو سکتا ہے؟ بائیکاٹ ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں سے بزنس نہ کریں، ان کے بزنسز کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ رشتے نہ کریں۔ آپ کو سب کا پتہ ہے کس نے کہاں کہاں کیا ڈیوٹی دی ہے، فیملی والوں کو پتہ ہوتا ہے، باہر والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ غمی اور خوشی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیں، نہ ان کو اپنی غمی خوشی میں بلائیں۔ یہ گراؤنڈ سے کرنا پڑے گا۔ دیکھیں پاکستان پہ قبضہ ہوا ہے، اور اس کے لیے یہ سارے سٹیپس لینا انتہائی ضروری ہوگا۔ ان کے کالجوں اور سکولوں میں ایڈمیشن مت لیں، جن کے ہیں وہ نکال کے کسی اور سکول میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ ان کے کالجز سے اپنے بچوں کو نکالیں اور عام سویلین کالجز میں داخل کروائیں۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا ماس لیول پہ۔ کوئی بھی ریٹائرڈ بندہ کسی بھی پبلک آفس میں انسٹال کیا جاتا ہے، اس کے خلاف احتجاج کریں۔ اپنے کسی پرائیویٹ بزنس میں کسی ریٹائرڈ بندے کو کسی قسم کی نوکری مت دیں۔ پی ٹی آئی کو یہ غلطی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مینڈیٹ چور زیادہ عرصہ چلیں گے نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے، یہ ایک بڑی خطرناک غلطی ہوگی۔ یہ جو مینڈیٹ چور ہیں، یہ یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں، لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باریاں لیں ان 5 سال کے دوران۔ اگر پی ٹی آئی اس دوران جدوجہد نہیں کرتی تو شاید یہ پاکستان کے 76 سالوں میں پہلی حکومت ہوگی جو اپنے 5 سال پورے کرے گی، کیونکہ سب چور اس میں مل کے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور اگر یہی نظام چلتا رہا تو 2029 کے الیکشن میں بھی دوبارہ یہی کہانی دہرائی جائے گی۔ اس لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ اب یہ جنگ عمران خان اور پی ٹی آئی سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ اب یہ پاکستان کی سالمیت کا سوال بن چکا ہے، پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ ملک ان چوروں، ڈاکوں اور اس ٹرائکا کے مزید 30 سال بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک ناکام ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے اور مزید ہو جائے گا۔ رول آف لا ختم، لوگوں کا مینڈیٹ صفر، تمام اخلاقیات تباہ، تمام ادارے تباہ، پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب آپ اپنے مینڈیٹ کے لیے فائٹ کریں گے تو آپ اصل میں پاکستان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، اپنی افواج کے لیے فائٹ کر رہے ہیں۔ آرمی کو اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ رات کے 3-4 بجے یہ دھاندلی کرنے والے کون تھے۔ اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ نامعلوم تھے، لوگوں کو سب پتہ ہے کہ یہ کس نے کیا، کن کو لانے کے لیے کیا، کس کو روکنے کے لیے کیا۔ سب سے زیادہ نقصان ایک ادارے کا ہوا ہے، اور اوپر بیٹھے چند ناقبت اندیشوں نے یہ نقصان کر دیا ہے، اور ہمیں اس کا دکھ ہے۔ An army that is not backed by people cannot fight and is bound to fail. It needs to be saved. ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی افواج کو بچانا ہے، کیونکہ ہمارے دفاع کی ضامن ہماری پاک افواج ہے۔ ابھی جو کام ان سے لیا گیا ہے، یہ پاکستان تباہ کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو ریورس ہونا پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔